بسم اللہ الرحمن الرحیم. جولا پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد سالم. ناظرین، جب سے وفاقی حکومت نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے تب سے اب تک گلگت بلتستان کے مختلف سٹیک ہولڈرز بالخصوص صوبائی حکومت کے اندر بہت سی بے چینی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس بے چینی کا اظہار گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید سمیت سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور اور مراد سعید نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے اظہار خیال کیا، اور گلگت بلتستان کا جو بجٹ تھا اس میں کٹ لگنے کے حوالے سے انہوں نے جس طرح کے خیالات کا اظہار کیا، اس کا ایک حصہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 20 کروڑ روپے رہتے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت جو پریشانی ہے، یہ خرچے کی بات کر، پریشانی یہ کہ پروجیکٹس اتنے سٹارٹ ہیں، 8 ارب کی لائبلٹی، اب ہم کس کو دیں تو کس کو نہ دیں. اس وقت وفاقی حکومت ہمیں 8 ارب روپے دے اور 48 گھنٹے کا ٹائم دے، ہم 8 ارب روپے پورا خرچ کریں گے، ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو یہ تو بات ہی نہیں ہے لوکیشن خرچے کی. ہم نے آزادی حاصل کی تو دوسرا اہم موڑ یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے ڈیولپمنٹ کے دروازے ہمارے لیے کھولے تھے، اور قانونی جو آئینی حقوق ہے اس کے دروازے ہمارے لیے کھولے تھے، لیکن شاید ہماری قسمت نہیں تھی یا اس ملک کی ترقی نہیں تھی. گلگت بلتستان کے ساتھ جو گرانٹ کی صورت میں جو آلریڈی اس کا حق ہے اس سے بہت کم مل رہا ہے، اس کے اندر بھی 50% کٹوتی کی گئی. یہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے. ہر صوبے کی طرح گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے اس کی بھی ذمہ داری کہ پاورٹی ایلیویشن کے اوپر کام کریں، اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں، جو غریب لوگ ہیں اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. ہم گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ان کا بجٹ تھا اس کو 50% اس میں کٹ لگا، اور مہنگائی کی لہر بھی دیکھے. پھر جو انیشیٹوز تھے عمران خان صاحب کے کہ چھوٹے صوبے اور جو محروم علاقے تھے ان کی ترقی کی طرف فوکس کرنا. میں آپ کو صرف 3 اپنے جو NH تھا جو کہ ہمارے پاس ذمہ داری تھی، میرے پاس تھی، ہم نے اسکردو سے گلگت کی سڑک CM GB صاحب بیٹھے، علی امین گنڈاپور صاحب وزیر تھے، وہ مکمل کر دیا. گلگت سے شندور تک سڑک کا ہم نے آغاز کر لیا، اور اس کے ساتھ چترال شندور منصوبے کا بھی آغاز کیا. لیکن انہوں نے اس میں کیا کیا کہ ان کا بجٹ بھی کم کر دیا، ان کی ایلوکیشن بھی کم کر دی، جو جاری ہمارا منصوبہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ پوری GB کی ترقی کا ضامن بن سکتا تھا، اور ہم نے اس کا آغاز کیا. اس کے اوپر اس بجٹ میں پیسے الوکیٹ کر کے آغاز ہونا تھا. AJK اور GB کو ہم نے اکٹھی کرنا تھا، آپس میں ملانا تھا. یہ جو زیادتی اس حکومت نے کی ہے، اس سے انہوں نے گلگت بلتستان کی عوام تو خوش بالکل نہیں ہے، کوئی بھی محترم پاکستانی بھی اس سے خوش نہیں ہے، ہم مطمئن نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی خوش ہوا ہوگا اس سے تو وہ ایک شخص ہوا ہوگا جو مودی ہے، جو ہمارا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، ایک فیسسٹ ہے. اور وہ جو کروائیاں کرنا چاہتا ہے اس علاقے میں، اس کو موقع دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے زیادتیاں کروا کے اس کو موقع ملے کہ یہاں پر وہ شیطانیت کر سکے. لیکن انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ، کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ہر حد تک جائیں گے اور ان کو اپنا حق دلا کے انشاءاللہ دم لیں گے. جی ناظرین، یہ تو تھی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور علی امین گنڈاپور اور مراد سعید کی پریس کانفرنس. انہوں نے گلگت بلتستان کا جو بجٹ تھا اس پر کٹ لگنے کے حوالے سے انہوں نے اظہار خیال کیا. اب گلگت بلتستان کے مختلف سٹیک ہولڈرز اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے کہ جو بجٹ میں جو کٹ لگا ہے اس سے گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے، اس پر ہم لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے ناظرین، ہم ان لوگوں کا بھی جو اظہار خیال ہے وہ پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. امتیاز علی تاج صاحب، آپ کو میں شو میں ویلکم کہتا ہوں. تو آپ بتائیے کہ یہ جو وفاق نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے تو گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ شکریہ عیسیٰ صاحب. جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ گلگت بلتستان کا جو بجٹ ہے وہ وفاق نے وہاں پہ پیش کیا ہے. اس میں جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے ان کا کہنا ہے کہ بجٹ میں کٹوتی ہو گئی ہے، جبکہ حفیظ الرحمان صاحب جو کہ وفاقی پارٹی کا جو ہے گلگت بلتستان میں نمائندہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ بجٹ میں کوئی کٹوتی نہیں ہوئی. جو 10 ارب روپے تھے پچھلی دفعہ بھی دیے گئے تھے وہ اس دفعہ بھی دیے گئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مہنگائی کا تناسب ہے اس وقت، اس کے اعتبار سے اگر پچھلا بجٹ بھی انہوں نے بحال رکھا ہے تو میرے خیال میں کٹوتی ہو گئی ہے. وہ اس تناظر میں کہ آپ دیکھیں کہ سیمنٹ، سریا اور جتنے چیزیں ہیں آپ کے تعمیرات کے لیے، اور تارکول، ہر چیز جو ہے مہنگی ہو گئی ہے. اشیاء خوردنوش کے ساتھ تعمیراتی مٹیریل بھی مہنگا ہو گیا. اگر 40%، 30% آپ کی مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 30% بجٹ کم ملا ہے.
تو مہنگائی کا تناسب بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. جب آپ نیا بجٹ آپ جو ہے مختص کرتے ہیں, کسی کو آپ جو ہے دینے کی منظوری دیتے ہیں, تو ایک سال پہلے والے بجٹ پر آپ اس سال جو ہے اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بجٹ میں کوئی کٹوتی نہیں ہوئی. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے موقف سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بجٹ میں کٹوتی ہوئی مہنگائی کے تناظر میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سبسڈی کا معاملہ بھی ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ سبسڈی میں بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلا جو 8 ارب روپے پچھلی دفعہ بھی رکھے گئے تھے وہ اب بھی ہیں, اس میں بھی کوئی کٹوتی نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ وفاق میں اس وقت گندم کی قیمت کہیں پہ بلوچستان حکومت نے تو 200 روپے جو ہے انہوں نے بڑھا دیے ہیں فی بوری. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس قدر گندم کی قیمت بڑھ گئی ہے تو آپ پچھلے جو سبسڈی تھی وہ اس سال بھی رکھ کے وہ جو مہنگائی کا تناسب ہے آپ اس کو کیسے آپ جو ہیں اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں بھی میرے خیال میں یہ 8 ارب روپے جو ہے وہ کم ہے. تو پچھلی دفعہ جو رکھے گئے تھے وہ اس دفعہ آپ گندم نہیں خرید سکتے ہیں, اس میں لامحالہ طور پر شارٹ فال کا بھی وسیع امکانات ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بجٹ میں جو سب سے اہم عنصر ہوتا ہے وہ آمدنی کا ہوتا ہے. کوئی بھی صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت یہ کرتی ہے کہ اپنے جو آمدنی ہوتی ہے اس کو آپ اس کی بنیاد پر آپ جو ہے اپنا بجٹ بنا لیتے ہیں. گلگت بلتستان کو ایک گرانٹ ان ایڈ ملتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو حکومتیں رہی ہے 2009 سے انورڈ, ہر حکومت آپ دیکھ رہے ہیں 2009 میں اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں سال ب سال یہاں 2022 ہے, انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہمارے نیکسٹ ایئر ہمارا جو ہے جو آمدنی کا ہدف ہوگا وہ 1.5 ارب ہوگا, لیکن کوئی بھی حکومت جو ہے 1.5 ارب روپے کا یہ ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکی. تو جب حکومت اب اگر 1.5 ارب روپے بجٹ بھی اپنے جنریٹ نہیں کر سکتی, اس کو بجٹ پیش کرنے کا میرے خیال میں کوئی حق بھی حاصل نہیں ہے. وفاق کی جو گرانٹ اینڈ کو آپ تقسیم کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں ہم بجٹ منظور کیا ہے, تاریخی بجٹ دیا ہے, یہ کوئی بجٹ نہیں, یہ آپ بھی دے سکتے ہیں میں بھی دے سکتا ہوں. پوری حکومت کو ختم کرے, کسی گریڈ 19 اور 20 کے ایک آفیسر کو رکھا, یہ وہ بھی اس سے بہتر میرے خیال میں خرچ کرے گا. تو اس طرح کا بجٹ وہ کوئی ضرورت نہیں. اسمبلی میں آپ جو ہے ڈیبیٹ کرتے ہیں پورے ہفتے لگا کر, پرائرٹیز آپ کی کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں ہیلتھ فیسلٹیز آپ کو گلگت بلتستان میں آپ کے عرصہ دراز سے پیسے لگا رہے ہیں, دن بدن تنزلی کا شکار ہے. آپ کا ایجوکیشن کا سسٹم تباہ ہے, کوئی وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن سالانہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا معیار کس طرح جو ہے تباہ ہو رہا ہے. آپ وہاں پہ ڈراپ آؤٹ دیکھیں سرکاری اسکولوں میں, وہاں پہ داخلے لینے کا رجحانات اور وہ دیکھیں شرح دیکھیں انتہائی مایوس کن ہے. شرح اموات آپ دیکھیں, اچھا اسپتالوں کی حالت دیکھیں, ہیلتھ فیسلٹیز دیکھیں, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے گلگت بلتستان میں. آپ کی آمدنی کی بات کر رہے ہیں, آپ بجٹ کی منظوری کی بات کر رہے ہیں, تو بجٹ آپ کا جا رہا ہے کہاں؟ صرف آپ بلڈنگیں بنا کر سڑکیں بنا کر آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم اچھا بجٹ بنتے ہیں اور اچھے طریقے سے خرچ کریں. اگر یہ پورا خرچ بھی کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. کسی قسم کی ٹیکس کے حوالے سے جب کوئی بات آتی ہے تو کوئی بھی یہاں ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے گرانٹ ایڈ پر ہی سارا نظام چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ہر حکومت کی ایک کمزوری رہی ہے کہ عوام جو ہے عوام کو اعتماد میں لے کر ان سے کچھ لینے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی. آج تک بہت سارے حکومتوں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی. اس وقت بتایا یہ جاتا ہے کہ وفاق نے گلگت بلتستان کے PSDB کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا جو ترقیاتی غیر ترقیاتی کسی بھی بجٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ PTI کی حکومت ہونے کی وجہ سے وفاق میں جو مسلم لیگ نون کا جو وزیر اعظم ہے تو وہ جو ہے محض عمران خان سے دشمنی کی بنیاد پر گلگت بلتستان کے منصوبوں پر کٹ. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ ہر وفاقی حکومت جو ہے صوبائی حکومت سے انتقام لے لیتی ہے. تو گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں کہ اس میں غلطیاں کچھ میں سمجھتا ہوں خالد خورشید حکومت کی بھی ہے, چونکہ جس طرح کے بھی ہو ایک وزیر اعظم منتخب ہوا ہے شہباز شریف, اس کا جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ دینا چاہیے تھا. اب خالد خورشید نے یہ کیا, اس کے بدلے میں وفاقی حکومت نے بھی کوئی لچک نہیں دکھایا, انہوں نے بھی اس اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا, جس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وفاق نے جو کچھ گلگت بلتستان کو دینا تھا وہ گلگت بلتستان کو نہیں ملا. لامحالہ طور پر جو ہاتھیوں کی اس جو جنگ میں وہ منڈک ہی کچھ لے گئے, پبلک کا ہی نقصان ہوا. تو یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں. اپنے سیاسی نظریات بے شک رکھیں لیکن پبلک انٹرسٹ کو بھی دیکھنا چاہیے, اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا چاہیے, پھر ہماری اپنی جو حالات ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. یقیناً انتقامی سوچ سے کسی ایک فرد کا نقصان نہیں ہوتا ہے, اس سے پورے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اس سے انتقام کی ضد میں آ جاتے ہیں. تو یقیناً وفاق میں
PDM की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन वफाक ने अगर गिलगित बल्तिस्तान के लिए बजट में अगर कोई अच्छा रखा है तो उसका फ़ायदा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को होना था। उससे खालिद खुर्शीद का कोई घर नहीं बनना था, उसकी कोई खेतों को जो है वो मज़ीद जो उसकी ज़मीन जायदाद में मज़ीद इजाफा होना नहीं था। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान चूँकि दूर उफ्तादा और पसमानदा इलाका है, आज भी अवाम जो है ख़त गुरबत की जो लकीर है उससे नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत कम 2 या 3% लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं, साहिब सरबत हैं, बाकी तमाम लोग जो है गुरबत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी नाज़रीन, वफाकी बजट पर हम आज़ार ख्याल करने की कोशिश कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लिए वफाकी हुकूमत ने इस वक्त अपने बजट में किस तरह के फिगर्स जो है वो रखे हैं, तरक्याती, गैर तरक्याती और PSDP के मनसूबों के हवाले से हम इस वक्त मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की की जो रफ्तार है उसमें इजाफा होगा या ब्रेक लग जाएगा जो इस वक्त जो कट लगा है बजट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो K2 TV की जानिब से ईसा भाई हम आपके इंतहाई मशकूर हैं, क्योंकि जब भी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई भी अहम इशू हुआ तो आपका चैनल और आपकी नुमाइंदगी हमेशा हमने सर फहरिस्त पाई है। तो बाकी रही बात बजट के हवाले से, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जिस किस्म का बजट न सिर्फ इस बार पूरे पिछले 74 सालों से गिलगित बल्तिस्तान के साथ सौतीली माँ का रवैया रखा है। देखें ऐसा साहब, ये खित्ता पाकिस्तान के अंदर जितने भी सूबे हैं, आइनी सूबे पाकिस्तान के, उनकी अपनी जो एक हैसियत है वो अपनी जगह, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान एक अलहदा हैसियत का हामिल खित्ता है और ये लिबरेटेड एरिया है। ये वाहिद पाकिस्तान के अंदर जितनी पाकिस्तान में इकाइयाँ हैं उनके इंतज़ामी यूनिट्स के अंदर गिलगित बल्तिस्तान वो खित्ता है जो लिबरेटेड है। प्लस 74 साल से ये लोग आइन पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तगोदो कर रहे हैं। अगर आइन नहीं दे सकता है तो इन लोगों के दिल में पाकिस्तान के लिए मज़ीद मोहब्बत पैदा करने के लिए, पाकिस्तान से अपनायत पैदा करने के लिए कम से कम इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए पाकिस्तान को। बेशक पूरे पाकिस्तान के जितने भी आइनी सूबे हैं उनको कट लगा दें, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को कभी कट नहीं लगाना चाहिए। उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि 74 सालों से इस कौम को हमने आइनी हुकूक से महरूम रखा हुआ है और आज अगर माली हुकूक से भी इनको महरूम रखेंगे। ईसा भाई, आप एक बेहतरीन रिपोर्टर हैं और आप हर चीज़ को महसूस कर रहे हैं इस खित्ते में। मैं भी और आप भी इस बात की गवाही देंगे, मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ पाकिस्तान आइनी हुकूक दे, और अगर आइनी हुकूक नहीं दे सकता है तो कम से कम जितने भी सालाना बजट बनते हैं उन बजट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को खुसूसी स्पेशल ग्रांट्स दे के इकनॉमिकली कम से कम इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। यकीन नाज़रीन, वफाक में जो भी हुकूमत आती है, हुकूमत की गलत पॉलिसी और गलत रवैयों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अंदर एहसास महरूमी में इजाफा हो रहा है। यकीनन कोई भी ज़िम्मेदार हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से तरक्याती, गैर तरक्याती जो भी बजट है उस बजट में इजाफा तो डे बाई डे करने के इम्कानात मौजूद होते हैं, लेकिन कट लगाने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं होता है। और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान की जो हसासियत है उसको अगर हम सामने रखें तो यकीनन किसी भी ज़िम्मेदार हुकूमत को गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में रखने डालने के हवाले से कोई भी ऐसा इकदाम होगा तो वो गोया कि पाकिस्तान के अपने मफाद में नहीं होगा। तो लिहाजा किसी भी हुकूमत से हम इस तरह के तवक्को ही नहीं रख सकते हैं। मौजूदा हुकूमत अगर PDM की है, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो यकीनन अवाम की मुंतखब हुकूमतें हैं, तो अवाम की मुंतखब हुकूमतों को चाहिए कि वो अवाम के मसाइल को भी पेश नज़र रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ईसा साहब, गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती, गैर तरक्याती बजट समेत PSDP के मनसूबों में जो बजट की कटौती हुई है ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है। और जब भी वफाक में कोई हुकूमत आती है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से और गिलगित बल्तिस्तान से मोहब्बत के दावे करती है, और वो इस तरह के दावे करते हुए जो भी हुक्मरान होता है वो थकता नहीं है। लेकिन अमली तौर पे हम जब देखते हैं तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हमेशा से
نظر انداز کیا جاتا رہا، انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا، ظلم و زیادتیوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اب بجٹ میں بجائے اضافہ کرنے کے کٹ لگانا، یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ حالانکہ گلگت بلتستان کی اہمیت افادیت، تاریخی اعتبار سے، سیاحتی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے اور پاکستان کے لیے ایک اہم جو گلگت بلتستان کی جو اہمیت ہے، گلگت بلتستان پاکستان کے لیے سر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر سر پہ آپ توجہ نہیں دیں گے تو میرے خیال میں پھر دڑ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح بھی عسکر مال روڈ پہ ایک ہسپتال بن رہا ہے پنڈی میں، عسکر مال روڈ میں زچہ بچہ سینٹر کے نام پہ، میرے خیال میں ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ اس ایک منصوبے کے برابر نہیں ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہے۔ اور پھر نالہ لائی جو پنڈی میں تعمیر ہو رہی ہے یا اس کی صفائی کے لیے جتنا بجٹ اس نالہ لائی کے لیے مختص کیا گیا ہے، اتنا بجٹ ہمیں ترقیاتی معاملات میں نہیں ملتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک صوبے کو ایک ضلع یا ایک چھوٹی سی آبادی کے ایک نالہ لائی جتنا بجٹ نہیں ملتا ہے، اور وہ اس بجٹ میں بھی کٹ لگا دی جاتی ہے۔ تو پھر کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے، اس کو اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہانہ پی ٹی آئی ہے اور نشانہ گلگت بلتستان کے عوام ہے، اور یقیناً آپ خود اپنے اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے وفاق نے جو بجٹ دیا ہے اور گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کتنی متاثر ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، اور وفاق سے گلگت بلتستان کے لوگ کتنے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے آج کا پروگرام اسی حوالے سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ محترم امتیاز گلگتی سے میں اس وقت بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سر میں شو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ تو وفاق نے جو بجٹ پیش کیا ہے، اس سے گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کتنی متاثر ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ علیم صاحب کیٹو اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے بیکار ترین بجٹ جو ہے گلگت بلتستان کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان کے یہاں تو میرے خیال میں پارٹیاں ایک دوسرے سے انتقامات لینے کے چکر میں گلگت بلتستان کے عوام کو دریائے برد کیا ہوا۔ یہ جو بجٹ پچھلے 48 گھنٹے سے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص اس کے اوپر کوئی اچھا کمنٹس اور اپنے اظہار رائے نہیں کر رہا ہے۔ اس کی دو وجوہات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعت کو یہ سوچنا چاہیے تھی، جو بھی حکومت ان کی آئی ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار یہ پی ٹی آئی کے لیے تو ہم نہیں دے رہے ہیں، یہ تو گلگت بلتستان کے عوام کے لوگوں کو دینا تھا۔ مجھے یہ بتائے، جب بھی کسی کی بھی حکومت آتی ہے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں ایک ہی چیز دیکھ رہا ہوں، 2010 سے عطاباد لیک، 2010 سے ہیزل پاور پروجیکٹ، یہ ہر بجٹ میں جو ہے نا 12 ارب 10 ارب کا یہ شو کرتے ہیں اس طرح نہ، حالانکہ اس کے اوپر کوئی کام ہوتا ہے۔ اس طریقے سے پی ایس ڈی پی کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، اس کو جو کٹ لگایا گیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ مجھے یہ بتایا کہ گلگت بلتستان میں ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے کیا بجٹ رکھا ہے، ایجوکیشن میں انہوں نے کیا رکھا ہے، دیگر جتنا بھی بیت المال جو غریب لوگوں کو جو جیسے گندم ایک سبسڈی ہے، اس طریقے سے کسی بھی ادارے کے لیے انہوں کی بجٹ دیکھ کر مجھے ان کی بجٹ پیش کرنے والوں پہ بھی ہنسی آتی ہے۔ اس بجٹ کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی اس حکومت کو یا پی ٹی آئی کی حکومت سے انتقام لینے والی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بجٹ دینا تھا وہ پی ٹی آئی کو نہیں دے رہے تھے، آپ کا پیپلز پارٹی بھی ہے اس کے اندر، آپ کا نون لیگ بھی ہے اس کے اندر، آپ کا جے یو آئی بھی ہے اس کے اندر، آپ کے جماعت اسلامی بھی ہے، تحریک اسلامی ہے، ایم ڈبلیو ایم ہے، اس طریقے سے بی این ایف ہے، بہت سارے پارٹیوں پہ مشتمل یہ گلگت بلتستان ایم کیو ایم ہے۔ تو بجٹ پیش کرنے والے جو صاحبان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ گلگت بلتستان کے لیے، کم از کم ان کو تو نیشنل اسمبلی میں یہ جو پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم کی، ان کو تو ہڑتال کرنے کی ضرورت تھی، مشترکہ کوئی ایسا لائے عمل طے کرتے جس سے گلگت بلتستان کے خطے کی خوشحالی کے لیے 12 ارب دے رہے ہیں۔ ہمیں پنجاب، سندھ، بلوچستان کی طرح، چلو این ایف سی ایوارڈ میں آپ ہمیں شامل نہیں کر رہے ہیں، جو زمانہ عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں این ایف سی ایوارڈ میں شامل کریں، ہمیں این ایف سی ایوارڈ کا جو پیسے بنتا ہے جتنے بھی پروونسز ہے اس میں جو آپ ڈیوائیڈڈ کر رہے ہیں اس کو دینے کی ضرورت تھی، چلو وہ آپ نہ دے رہے ہیں تو 10، 15، 20 ارب روپے کا اس میں اضافہ ہونے کی ضرورت تھی، اس میں بھی سے بھی کٹ لگا کر گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ یہ بہت بڑے پیمانے پہ زیادتی ہے۔ علیم صاحب، اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز اور عوامی ایکشن کمیٹی اور دیگر جتنے بھی کمیٹیز جو بنی ہوئی ہیں، جو فورمز ہیں، اس کو اس کے خلاف تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ
गिलगित के अंदर हेल्थ निज़ाम बड़ा मुतासिर है। हेल्थ के लिए जो बजट इन्होंने रखा है, मुझे इनके बजट के ऊपर इनकी हंसी आती है। यार 30 बेड को हॉस्पिटल में आपका अमला नहीं है, मेडिसिन नहीं है, आपने 5 अरब रुपए रखा है या 4 अरब रुपए इसमें रखा, तो 4 अरब से गिलगित बल्तिस्तान नहीं चलता है। अगर 4 अरब आपने गिलगित बल्तिस्तान के हेल्थ को दिया है, तो हम हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से ये कहेंगे कि आप ये 4 अरब रुपए जो है ये भी आप वफाकी हुकूमत को वापस करें, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गंदम सब्सिडी पे जो कटौती लगी थी, तो ये तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोगों ने जब एहतजाज न करते, उनको बावर न कराते, तो इसके ऊपर भी कटौती लगती, तो गिलगित बल्तिस्तान मुकम्मल जीरो होता। मैं हुकूमत पाकिस्तान एज रियासत पाकिस्तान से ये मुतालबा करूंगा कि ये जो बजट पेश करने वाले जो पीडीएम की जो टीम बैठी हुई है, उसमें जो भी अलायंसेस में पार्टियां इनकी है, उनको इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है ना, इस बजट को कम से कम मेरे ख्याल से ये गिलगित बल्तिस्तान की इम्प्लीमेंट इसके ऊपर नहीं होगा, ना अवाम ने करना है, ना दीगर पार्टियों ने करना है। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की जो हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में, सबसे पहले इस बजट के ऊपर बाइकाट इनको करने की जरूरत थी। ये बाइकाट करते, लोगों को बताते कि जनाब इस तरीके का गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से ज्यादती होती, तो मेरे ख्याल में 48 घंटे में ये बजट ही वापस होता और एक अच्छा सा बजट जो है ना अवाम के सामने आने की जरूरत थी। दूसरा, आप देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हमारे स्ट्रक्चर है, रोड जो स्ट्रक्चर से, उसके लिए उन्होंने रीकारपेटिंग जो रखा है, टाकी जिसको हम कहते हैं कि जैसे कमीज अगर फट जाती है तो हम जैसे सिलाई करते हैं, इस तरीके से रीकारपेटिंग के लिए कोई 50-20 करोड़ रुपए इन्होंने रख के कहा ये हमारा डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर कम से कम इनको 25 से 30 अरब रुपए मुख्तस करने की जरूरत थी। जो हमारे सिक प्रोजेक्ट जो पड़े हुए थे वो मुकम्मल नहीं हो सकते हैं आपका हमारा, क्योंकि अलीम साहब गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है ना, ये कोई पंजाब सिंध की तरह कोई मैदानी इलाकों में तो है नहीं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से आज के दौर में गिलगित बल्तिस्तान का बजट जो है 110 अरब रुपए मुख्तस होने की जरूरत थी। ये देखे ना, हम स्कूल के ज़माने से देख रहे हैं 12 अरब 10 अरब 14 अरब से ऊपर तो कोई जाता ही नहीं है। तो हम ये समझते हैं हुकूमत पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान के इस बजट को कट लगाकर नया बजट जो है ना गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाए। जी नाज़रीन, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है, और जब से वफाक में बजट पेश हुआ है और इसमें गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो फिगर सामने आ गए हैं वो बहुत ही मायूसकिन और शर्मनाक है। गिलगित बल्तिस्तान यकीनन दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाका है, और यहाँ के लोगों की पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, जानी और माली कुर्बानियाँ हैं, और यकीनन शहदा की सरजमीन है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे किसी एक सियासी जमात से उनकी वाबस्तगी नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी मेन स्ट्रीम पे जितनी भी सियासी जमातें हैं, तमाम सियासी जमातों के फॉलोअर्स यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे में यकीनन इस वक्त पीडीएम का जो सरबराह है वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और उनके जो रफ़क़ाए कार हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नज़र से उन्होंने देखा होगा। यहाँ पर अवाम बसती है और यहाँ के अवाम का ताल्लुक किसी एक सियासी जमात से नहीं है, बहुत सारे सियासी जमातों से वाबस्तगी है। तो इस बजट में जो जुल्म और ज़्यादती गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से की गई है, तो यहाँ के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं और तमाम जो शहरी हैं, उनकी ये राय है कि वफाक जो है इस पर नज़रसानी करे और इसमें किसी किस्म की कट लगाए बगैर वसाइल में मज़ीद इजाफा करे। जी नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। हमने कोशिश की कि गिलगित बल्तिस्तान के बजट के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हम प्रोग्राम के ज़रिए से हम मुख्तलिफ हलकों के सामने लाने की कोशिश करें। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली महल्ला शहर सुबह मुल्क और शाद और आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।